بات سے بات نکلی کہ ہندو کا میرے پاس ایک میسج آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر مجھے پتا چلا ہے کہ جیسے ہندوؤں میں ذات پات کا فرق ہے، اسلام میں بھی ایسا فرق بولو بھائی ہے۔ تو میں دبئی میں تھا جب ان کا واٹس ایپ پہ میسج آیا، تو میں نے کہا میں جب پہنچوں گا تو مجھے کال پہ بات کرنا، میں دبئی میں واٹس ایپ پہ کال نہیں ہوتی تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر یہ ذات پات کا فرق کس میں ہے؟ تو مسلمانوں میں بھی ہے۔ تو میں نے کہا مسلمانوں میں ہے، یعنی اگر فون آیا نا تو میں اس کا جواب دوں گا، مسلمانوں میں ہے مگر اسلام میں بولو نا یار نہیں ہے۔ مسلمانوں میں، سب مسلمانوں میں بھی نہیں ہے، عربوں میں بڑی عصبیت ہے اور مختلف قوموں میں بڑی عصبیت ہے، وہ اجمی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں۔ شیخ صالح العثیمین سعودی عرب کے بڑے عالم تھے، عربوں میں آپ جاؤ نا تو آپ کو واضح عصبیت نظر آتی ہے کہ وہ عرب کی ایک ان میں تکبر ہے کہ ہم عرب ہیں۔ میں سمجھتا تھا سب میں ہے، لیکن میں نے شیخ صالح العثیمین بڑے عالم ہیں ان کا بیان سنا تو مجھے اندازہ ہوا الحمدللہ سب میں نہیں ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل کی جنگ ہے نا، اس میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی۔ یہ بیان میں نے ان کا سنا۔ سوال پیدا تو کیوں بھائی، بڑی عجیب بات کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، عرب کی مدد کا وعدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اس جنگ کو جب نام دو گے نا اسلام اور اسرائیل کی جنگ، مسلمانوں اور اسرائیل کی جنگ، پھر اس میں اللہ کی مدد ہوگی۔ کتنی خوبصورت بات کی، حالانکہ خود عربی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا اس جنگ پہ لیبل ہی غلط لگ رہا ہے، عرب اسرائیل جنگ، تو اللہ کیسے مدد کرے گا؟ اللہ نے عرب کی مدد کا وعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو مقام دلانے نہیں آئے تھے، اسلام کو دنیا میں غالب کرنے آئے تھے۔ آپ اگر عربیت کو فروغ دینے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف نہ اٹھتی۔ عرب کے خلاف غزوہ بدر پہلی جنگ ہے، کس کے خلاف ہوئی تھی؟ عرب کے۔ عرب میں کس کے خلاف؟ قریشیوں کے خلاف۔ قریشیوں میں کس کے خلاف؟ ہاشمی کے خلاف، جو نبی کی قوم کے لوگ تھے۔ ہاشمیوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے سب سے پہلے، جو نبی کے قوم کے تھے۔ پتہ چلا اسلام کی جنگ نظریات کی بیس پر ہوتی ہے، قوم کی بیس پہ نہیں ہوتی۔ نظریہ مختلف تھا، وہ بت پرست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس کی دے رہے تھے؟ توحید کی۔ تو لڑائی ہوئی ہے دونوں میں۔ ایک ہی اگر قوم کے لیے آتے تو آپ کی لڑائی سب سے پہلے فارسیوں کے خلاف ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے پہلے کس کے خلاف ہوتی؟ اپنی قوم کے خلاف نہ ہوتی۔ سب سے پہلے آپ کی تلوار اپنی قوم کے، اپنے سگے رشتہ داروں کے خلاف چلی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس پہنچے نا، ایران پہنچے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو خود کہاں کے، کس قوم کے تھے؟ فارس کے۔ فارس کے تھے۔ جنگ کی قیادت کر رہے تھے عربوں کی۔ کس کی قیادت کر رہے تھے؟ عربوں کی۔ پیچھے سارے صحابہ عرب، قریشی، ہاشمی۔ تو حضرت سلمان فارسی کمانڈر تھے، تو تابعین، تبع تابعین جو عرب تھے، انہوں نے کہا آپ سے کمانڈر سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم حملہ کریں۔ انہوں نے فرمایا نہ نہ نہ، نبی نے ہمیں حکم دیا پہلے 3 دن کیا دو؟ دعوت دو، جنگ میں جلدی مت کرو، 3 دن دعوت دو۔ تو دعوت دینے کا انداز کیا تھا؟ فارس کے پاس گئے، اپنی قوم کے لوگ کہنے لگے یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی۔ کیا اسٹائل تھا کہ اے اہل فارس تمہاری قوم کا آدمی ہوں، اجمی، لیکن عرب میرے ماتحت ہیں۔ یعنی تمہاری قوم کا آدمی کمانڈ کس کی کر رہا ہے؟ عربوں کی، جو کبھی کسی کو امیر بنانے کے لیے اپنے لیول کا نہیں سمجھتے تھے، کمانڈر کہاں سے بنا دیتے؟ یار پولیس بلواؤ، فوراً فون کرو، بہت سیریس مسئلہ ہے۔ ارے عرب میں تو یہ بدبو تھی کہ ہمارے جیسا، اجمی کا مطلب گونگے، صحیح نا؟ جانوروں کو اجمی کہا جاتا ہے اس زمانے میں۔ اجما کا لفظ جو ہے نا جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں بھی کیا کہتے تھے؟ جانور، اجمی، بولنا ہی نہیں آتا، فساد تو ہم میں ہے، بہت گھٹیا سمجھتے تھے۔ تو یہ لفظ چونکہ اب رائج ہو گیا، تو اب رائج ہو گیا تو ختم نہیں کیا، کیونکہ جو کوئی لفظ رائج ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اصل میں آیا وہاں سے ہے۔ یہ جانور ہیں، جیسے گونگے جانور ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ہیں، انہیں کیا پتا۔ تو سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری لڑائی قوم کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھا عرب کو اجمیوں پر حکومت کا شوق ہو گیا ہے، اگر ہوتا تو میں جنگ کا کمانڈر نہ ہوتا۔ ترون العرب یطیعوننی، تم دیکھ رہے ہو کہ عرب کس کی اطاعت کر رہے ہیں، جو کبھی اپنے پیرل نہیں مانتے تھے کسی کو، آج مجھے انہوں نے کمانڈر بنایا ہوا ہے مجھے۔ اور صحابہ بہت ساری جگہوں پہ حضرت سلمان فارسی کو مسجد اپنے نماز میں امام بنایا کرتے تھے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ امامت کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عصبیت اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں آ گئی عصبیت، عربی اجمی کا، اور یہ فلانا ڈمکانا، اور وہ بہت
تو اور یہی وجہ ہے کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی, کیونکہ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں عرب کی مدد کروں گا؟ اللہ نے کہا اسلام کا لیبل لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے, پھر دیکھو اللہ مدد کرے گا, کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ نے تو یہودیوں کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ قوم کی مدد کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو, عرب کہیں گے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, اللہ اسلام کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو دنیا میں عام کیا ہے اور اسلام ہی کے ساتھ ہے. ہاں نکاح میں کفات کا جو مسئلہ ہے اس میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک عرب غیر عرب کا کفو نہیں ہے نکاح میں, یا اور لڑکی کی جب شادی کی جائے گی تو خاندان دیکھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایک دنیاوی معاملہ ہے, اس میں جب تک عورت کو دنیاوی لحاظ سے شوہر اوپر کے درجے کا نہ ملے یا اپنے برابر نہ ملے تو جوڑا کامیاب نہیں ہوتا. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل ایک کمتر لڑکی جو ہے, جو ایک یعنی ایک کمتر لڑکا, مثال کے طور پر ایک لڑکے کا پیشہ ہے بیچارہ جھاڑو لگاتا ہے, جائز ہے یہ بھی, وہ کوئی بہت اعلیٰ افسر کی بیٹی سے نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا, کیونکہ بے جوڑ کا رشتہ, یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جھاڑو لگا رہا ہے وہ کمتر ہے بھائی, مطلب یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کیونکہ کمتر سمجھا جاتا ہے تو یہ میچنگ کا رشتہ نہیں ہوگا, اس میں طلاق کے امکانات زیادہ ہیں. تو یہ تو کوئی بھی قوم ہو یا کوئی بھی عقل مند ہو تو وہ یہی مشورہ دے گا. ہاں اس میں کوئی ایسی الگ سے اضافی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا ہم پلہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے, اور ولی کی اجازت سے تو بہرحال صحیح ہے, ولی کی اجازت کے ساتھ تو بہرحال درست ہے. تو وہ نکاح کے معاملے میں تو اسلام نے برابری کا وہ کیا ہے, مگر عمومی ماحول میں اسلام نے جو ایک ہمیں جو دعوت دی ہے وہ یہی ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو تقوی والا ہے. تبھی ہندوؤں میں جو سب سے پست قوم کے لوگ ہیں نا, وہ کیا کہا جاتا ہے ان کو, شودر جو قوم ہے نا سب سے کم, وہ زیادہ مسلمان ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو اسلام میں وہی عزت ملتی ہے جو دوسرے مسلمانوں کی ہے. ہندوؤں کے ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو مسلمان ہو جاتے. ان کو پتہ ہے مسلمان ہمیں اپنے جیسا سمجھ لیں گے, ہماری قوم ہمیں اپنے جیسا نہیں سمجھے گی. تو مسلمان سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں, ایک شودر قوم کا ہندو مسلمان ہوا, انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے اس کو, پہلے چیک کیا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اور نکاح کر دیا. تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ پکا ہے اور اس کے پرانے جراثیم سارے اس میں ختم ہو گئے ہیں تو پھر وہ کفات کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. باپ تو یہی تو دیکھے گا نا کہ کفو ہے یا نہیں ہے, تو اس بیس پہ وہ کر دے گا نکاح. تو ایسا ہوا ہے. تو اس لیے اسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ قوموں کا اور وہ مسلمانوں میں ہے اور وہ بھی سب میں نہیں, اسلام میں ایسا بولو بھائی نہیں ہے.